بیت المقدس نہیں ہے، اس کے ساتھ بیت المقدس ہے، اس کے اندر جناب زہرا کا معجزہ ہے، جہاں 2 رکعت نماز بی بی نے پڑھی تھی۔ آج بھی پتھر لڑکا ہوا ہے، نہ زمین پر ہے نہ وہ آسمان پر ہے، اس گولڈن ٹوم کے اندر موجود ہے۔ اس سے آپ واپس پیچھے کو آتے ہیں تو ایک دروازہ جس کا نام ہے باب سبت، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام پہ بنا ہے، اسی کا نام تھا باب ہتا، وہ ہے اریحا نامی بستی۔ وہاں اللہ نے بنو اسرائیل کو کہا، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم 50 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کھیتی باڑی کر لیں، ہمارے لیے نمازیں کم کر یا نہ کر، ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں بیل چاہیے، ہم ہل جوتیں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے، تم صرف ایک کرو، ادخلوا الباب سجدا، تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے حتتن 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 کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، میں اللہ تمہیں نمازیں تو 40 رکھوں گا، لیکن وہ جو من و سلوہ بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر آتے تھے میں اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے لنغفر لکم، اور ہم تمہیں بخش بھی دیں گے، تمہاری بخشش بھی پکی ہے، تمہاری مرضی بھی پکی ہے، لیکن ایک کام کرنا ہے، 40 سال تک انہوں نے حجت کے کہے ہوئے لفظ جو ہیں وہ اپنے زبان نبی کی زبان سے جو جاری ہوئے تھے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، کبھی بھی کوئی ایک شخص بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرے۔ ہنتتن کہا، ہتا کی بجائے ہنتتن، گندم 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 کہا، جبکہ تھا ہتتن، مغفرت مغفرت مغفرت، اتنا ہی لفظ تھا۔ 40 سال لگے رہے، اس 40 سال کے بعد جب وہ دروازہ نہ ملا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دروازہ نہیں مل رہا ہے، کہا دروازہ اسے ملتا ہے جس کے دل میں دروازے والا ہو۔ باب ہے نا تم باب کے، ہاں ادخلوا الباب حیدری، دروازہ اسے ملے گا جس کے دل میں وہ ہوگا۔ ہتتن ہتتن کرتے ہوئے 40 سال کے بعد بھٹکتے بھٹکتے جب دروازہ ملا تو کہا داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کا جب حکم ہوا، سجدہ کر کے اندر داخل ہوئے۔ اب آئیے 11ویں امام کی بارگاہ میں، جو قرآن کا حقیقی وارث ہے، پوری کائنات کے نظام سنبھالنے والے کا بابا ہے، حسن العسکری امام نے تفسیر قرآن لکھی جس کا نام تھا تفسیر حسن العسکری، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ابن رسول اللہ، زہرا کا لاڈلا، یہ تو بتا دیجئے کہ وہ جو سجدہ اللہ نے کیوں کروایا تھا؟ تیری مرضی ہے تو یہاں بیٹھا رہو یا نجف پرواز کر جا۔ وقال الامام مثل اللہ علی الباب محمدا مثل محمدا وعلی، اللہ نے اس لیے دروازے پر سجدہ کروایا کہ دروازے کے ایک طرف محمد کی تصویر تھی اور دوسری طرف علی کی تصویر۔ اللہ اکبر، اللہ حیدری۔ 2 تصویریں، رسول اللہ کی تصویر پہ کسی کو وہ نہیں ہوگا، لیکن مولا علی کی تصویر پہ لوگوں کو تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر حیات القلوب اس کا ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے جناب علامہ ملا باقر مجلسی نے لکھی، اس کا ایک حصہ ہے سیرت النبی، اس میں روایت نہ ہو جو مرضی سزا، میری نہیں فدق کے چوروں کی۔ عرش کے اوپر جب فرشتے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں، پہلے آسمان والے دوسرے پہ، دوسرے تیسرے پہ جاتے رہتے ہیں۔ جب نبی پاک معراج پر گئے تو ہر آسمان پر ایک فرشتہ ملا، آسمان کے گیٹ پر علی مولا کی تصویر والا، اور جب چھٹے آسمان پر گئے تو دیکھا کہ امیر المومنین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ جی تو یہ تصویر وہاں لگی، میں آگے جا کے جلدی سے بتا دوں تاکہ اپنے وقت پر ہم رہیں۔ تصویریں لگی ہوئی تھی نا، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟
اس کا چہرہ جھکے گا، وہ دین والا ہوگا، وہ ہمارا محسن ہوگا۔ پوری کائنات کا محسن اللہ ہے۔ اور پھر پوچھا امام سے، مولا اللہ کا کون محسن ہوتا ہے؟ الذین یرتبون فی فضائل لا یرتبون فی فضائل علی ابن ابی طالب۔ وہ اللہ کا محسن ہے جس کے دل میں علی کے فضائل کا کوئی غم نہ ہو، کوئی ریب نہ ہو، شک نہ ہو۔ جی یہ مولا کی تفسیر ہے۔ تو اللہ اس کی نعمتوں کو اضافہ کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بڑے راز ہیں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں نے اپنے مسائل شروع کرنے ہیں۔ اب دو لفظ ایسے ہیں، دو لفظ اس عربی زبان میں جو سیدھے پڑھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، الٹے پڑھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دو چیزوں سے، شین سے اور واؤ سے الٹا لفظ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی، وانی۔ آتے ہیں نا منگنی پہ، شادی پہ، ہمارے دوست رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یار روٹی بوٹی کھائی تھی، ایسا تو نا بھائی، اور پانی شانی پیا تھا، ایسے ہوتا ہے نا۔ شین کا میں شاید نجی محفل میں بتاؤں گا، وہ نہیں بتاؤں گا، واؤ کا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی لفظ کو اگر الٹا کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واؤ سے یا شین سے۔ خدا کی قسم شکر ادا کیا کرو، ہر روز نماز پنجگانہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرو کہ تمہیں علی جیسا امام ملا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی نام ہیں انہیں جب واؤ سے الٹا کرو گے تو کچھ اور ہی بنے گا، جب علی کو الٹا واؤ سے کرو گے تو ولی بن جائے گا۔ علی ولی اللہ۔ وہ لفظ ایسے ہے، باب اور لیل، باب با الف پھر با، الٹا پڑھو تو بھی باب، لیل لام یہ لام، الٹا پڑھو تو بھی لیل۔ خدا کی قسم وہ کتنا عظیم اللہ ہے جس نے دونوں لفظ 70 نورانی پردوں میں چھپا کے رکھے تھے۔ امام سے وجہ پوچھی، مولا چھپایا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ باب کا مطلب ہے علی اور لیل کا مطلب ہے زہرا۔ جی بسم اللہ، اللہ کو جزائے، یا مولا آپ کو عزت دے۔